معافی نہیں مانگیں گے بلکہ سپریم کورٹ میں اپنے موقف کا دفاع کریں گے۔ فخرو بھائی کو گئے 24 گھنٹے ہوئے ہیں مگر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا فخرو بھائی نے چیف الیکشن کمشنر کی حیثیت سے قوم کو مایوس کیا؟ آج ہم اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد آج پہلی بار کراچی پہنچے۔ پی 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 کی حکومت نے جناب نواز شریف کو خیر سگالی کا پیغام دیا۔ وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ نواز شریف کے ساتھ ساتھ چلے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری آج پاکستان میں ہیں اور ایک بار پھر امریکہ کی جانب سے پاکستانی عوام کے لیے خیر سگالی اور دوستی کا پیغام لائے ہیں مگر کہتے ہیں ڈرون حملے نہیں روکے جا سکتے۔ خدمت خلق ثواب جاریہ کیمپین میں آج ہم فوکس کریں گے پیشنس ایڈ فاؤنڈیشن کو۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ کل کا دن خبروں کے لیے بہت اہم ہوگا۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہونا ہے جناب عمران خان کو یا ان کے وکیل کو اس توہین عدالت کی نوٹس کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل جاری کیا، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا تھا عمران خان کے حالیہ بیانات کا، جس میں انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کی جانب سے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جناب عمران خان کے بیانات سے بادی نظر میں یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ججز کو اسکینڈلائز کیا ہے اور عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ جناب عمران خان جیسا کہ عام طور پہ توہین عدالت کے معاملات میں ہوتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہو کے اپنے کہے کی معافی مانگ لیں گے اور کہیں گے کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ لیکن اب عمران خان کے ذرائع کی جانب سے اور خود عمران خان کی جانب سے بھی براہ راست یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ عمران خان دراصل سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہیں گے کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہیں اور معافی وہ مانگیں گے نہیں بلکہ وہ اپنے موقف کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آرگیومنٹس کیا ہوں گے اور وہ کس طرح سے کا قانونی دفاع ہوگا، اس کے لیے انہوں نے انتخاب کیا ہے وکلا تحریک کے ایک اور مایہ ناز کردار ان کی پارٹی کے رہنما جناب حامد خان کو، جو عمران خان کا کیس سپریم کورٹ میں لڑیں گے۔ دوسری جانب عمران خان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے حامی یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ عمران خان کو اپنی پوزیشن کو اور اپنے امیج کو مزید نکھارنے کا یہ موقع ہے اور شاید وہ اس معاملے کو سیاسی طور پر بھی استعمال کریں گے۔ لیکن فی الحال عمران خان کے لیے ضروری ہوگا کہ اگر وہ اپنے موقف کا دفاع کریں تو ان الزامات کا انہیں دفاع کرنا ہوگا جو وہ عوامی سطح پر لگا چکے ہیں اور جس کے مندرجات اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ہیں۔ عمران خان کو اپنے جس کہے کا دفاع کرنا ہے وہ یہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کی عدلیہ کا رول تھا پچھلے الیکشن میں، یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے شرمناک رول تھا۔ مجھے خاص طور پر تکلیف پاکستان کی عدلیہ سے ہے، جو پہلی دفعہ ہم نے اس پارٹی نے سڑکوں پہ نکل کے ایک آزاد عدلیہ کے لیے پوری کیمپین کی اور صرف اس لیے کی کہ جب ایک ملک کے اندر آزاد عدلیہ آتی ہے تو اسی ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں۔ لیکن اس عدلیہ کے نیچے اور اس الیکشن کے نیچے پاکستان کی تاریخ کا وہ الیکشن ہوا ہے جدھر سارے دھاندلی کے ریکارڈ توڑے گئے۔ سپریم کورٹ کو کہا صرف چار حلقوں کے لیے آپ انویسٹیگیٹ کر دیں انگوٹھوں سے، جو فنگر پرنٹنگ سے ہمیں صرف 4 حلقوں میں کر دیں۔ یہ کون سی اتنی بڑی بات ہم نے کی ہے؟ کیا چیز چھپا رہے ہیں؟ سارے ملک میں تاثر جا رہا ہے کہ یہ عدلیہ نے اور الیکشن نے مل کے یہ گیم کھیلی ہے۔ اور معاملہ یہاں ٹھہرا نہیں ہے۔ عمران خان اس پورے موقف کو، اس اپنے معاملے کو سیاسی تحریک کا رخ دینے کا بھی اعلان کر چکے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت ہی یہ سیریس ڈیولپمنٹ تھی جب انہوں نے کہا کہ وہ دوبارہ سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے تیاری کی کال باقاعدہ طور پہ انہی حالیہ دنوں میں عمران خان نے اپنے کارکنوں کو بھی دی۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ انویسٹیگیشن ہو، الیکشن کمیشن اور یہ جو آزاد عدلیہ جس کے لیے میں جیل میں گیا اور ہم نے سب نے قربانیاں دی اور پیپلز پارٹی تحریک انصاف نے سڑکوں پہ نکلے، 2 لانگ مارچز کی، پتہ نہیں 60-70 ہم نے جلسے کیے آزاد چیف جسٹس کے لیے۔ ہم ان سے انصاف کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں
اور جب اگر ہم نے سمجھا کہ وہ نیوٹرل امپائر نہیں ہے، وہ ایک ٹیم کی حمایت کر رہے ہیں، تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف پاکستان کی سڑکوں پہ نکلے گی۔ میں اپنی پارٹی کو کال دے رہا ہوں کہ ابھی سے تیار ہوں۔ ہمیں پاکستان کی جمہوریت کو بچانے کے لیے اگر پاکستان کی سڑکوں پہ نکلنا پڑا، ہم پاکستان کی سڑکوں پہ نکلیں گے۔ صورتحال اس لیے بھی زیادہ پیچیدہ نظر آتی ہے کہ یہ گفتگو، یہ انداز اور یہ الفاظ صرف تحریک انصاف اور عمران خان استعمال نہیں کر رہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ، سخت انداز پاکستان کی سب سے بڑی جماعتوں میں سے ایک پاکستان پیپلز پارٹی بھی استعمال کر رہی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی بھی کم و بیش یہی باتیں کر رہی ہے، اسی انداز میں، اسی الفاظ میں، انہی الفاظ میں یہ بات کر رہی ہے، اور دوسرے حلقوں سے بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے۔ مگر اہمیت کی بات یہ ہے کہ دفاع کرنا ہے اور جواب دینا ہے عمران خان کو۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس سلسلے میں مزید تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کی کیا پوزیشن بن رہی ہے، ہمیں بتائیں گے ان کے ممتاز سیاسی دستِ راست کراچی سے ممبر قومی اسمبلی جناب ڈاکٹر عارف الوی، جنہوں نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب تو اب ایک انٹرویو میں بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے بلکہ اپنے موقف کا دفاع کریں گے۔ معافی نہیں مانگیں گے، دفاع کیسے کریں گے؟ جناب علی، دفاع اس طرح سے کریں گے کہ دیکھیے، عمران خان صاحب نے خود جو آپ نے ابھی ایکسرٹ سنائے ہیں اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی آزاد عدلیہ کے لیے ہم سڑکوں پر نکلے تھے۔ اس خان صاحب ایک ہی مرتبہ جیل میں گئے ہیں اور اس آزاد ریسٹوریشن عدلیہ کی ریسٹوریشن کے سلسلے میں گئے ہیں۔ تو ہمارا سٹرگل آزاد عدلیہ اور انصاف کے اعتبار سے پاکستان میں یونیک سٹرگل ہے۔ اچھا، اب آ جائیے دو ایشوز کی طرف۔ دو ایشوز یہ ہیں کہ جو انتخابات ہوئے وہ اس میں بڑی دھاندلی ہوئی۔ اچھا، اس کے اندر عدلیہ کا رول اس معنی کر کے ہے کہ ریٹرننگ آفیسرز تھے، بہت سارے ریٹرننگ آفیسرز نے مختلف طریقوں سے دھاندلی کے اندر وہ حصہ بنے ہیں، اور اگر ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے ہیں اور عدلیہ کے اس رول کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے ہیں تو کیا ہم گونگے ہوں گے؟ کیونکہ سیاسی اعتبار سے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ پھر ہمیں مزید ڈس اپوائنٹمنٹ اس بات کا کہ اس دھاندلی کی تحقیقات کرنے کو 3 مہینے گزر گئے، اور اسی طرح سے اگر چلتا گیا تو یہ معاملہ ایسا ہوگا کہ جو لہت و لال میں پڑھ کر لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا۔ تو دوسرا ڈس اپوائنٹمنٹ یہ تھا۔ تیسرا جناب ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا رول رہا ہے اور اس کے اندر سپریم کورٹ نے بھی ایک رول ادا کیا اور اپنے دائرہ کار سے تجاوز کر کے الیکشن کمیشن کے اندر انٹرفیرنس کی، اور جو اخبارات کے اندر خبریں ہیں، اور جتنا میں فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو جانتا ہوں تو یہ بھی آیا ہے کہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب اپنے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس انٹرفیرنس کو برداشت نہیں کر رہے تھے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ باقی 4 ججز اگر ان کا ساتھ دیں تو وہ سپریم کورٹ کی اس ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیں۔ اچھا، لہذا مگر ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا نا، ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، سب کے ساتھ ہاتھ ہوا۔ ایک میں مسلم لیگ کی ایک نائیوٹی تھی، یا سادہ پن تھا، یا چالاکی تھی کہ جس کی بنیاد پر 6 دن کے اس معاملے کی وجہ سے ملک کے اندر کتنا بڑا کرائسس کریٹ ہو گیا ہے۔ تو مسلم لیگ کا بھی حال یہ ہے کہ وہ بندوق لے کر اپنے پیر پر ہمیشہ فائر کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے۔ یہ انٹرپریشن 80 لاکھ جس کو ووٹ پڑے ہوں جس پارٹی کو، وہ یہ بات نہ کر سکے کہ ملک میں اس کو انصاف نہیں مل رہا تو کیا کر سکتی ہے۔ تو لہذا عمران خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے، مگر اپنے موقف کا وہاں اعادہ کریں گے اور یہ بات بتائیں گے کہ جی انصاف کے لیے جدوجہد بھی ان کی لمبی تھی، اور انصاف اگر نہیں ملے گا تو خان صاحب نے بالکل کہا ہمیں کون روک سکتا ہے کہ ہم سڑکوں پر نہ آئیں دوبارہ۔ بہت شکریہ، ہم سڑکوں پر نہ آئیں دوبارہ، لیکن پیچیدہ صورتحال ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے۔ عمران خان کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا ان کے وکیل اس موقف کے ساتھ جا رہے ہیں کہ وہ اپنے اس کہے کا دفاع کرنے چاہ رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے انہوں نے کیا ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی وغیرہ اس معاملے میں وہی رائے رکھتی ہے جو عمران خان صاحب رکھتے ہیں، لیکن سیاسی محاذ پر عمران خان کے اور دوسرے اتحادی نہیں ہیں۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آج ضرور عمران خان کے موقف کی حمایتی ہے، لیکن اہمیت کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے سابق اتحادی اس وقت عمران خان کے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اس معاملے میں کھڑے نظر نہیں آتے۔ خاص طور پہ عمران خان سیاسی محاذ پر اس وقت ان کے اتنے ہم
ہم نوا نظر نہیں آتے جو اتنی بڑی اسٹرانگ پوزیشن جو وہ لینے جا رہے ہیں اس میں ان کے حامی ہوں. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت کے 2 سابق اتحادی عمران خان کے شدید مخالفت میں نظر آتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون تو ظاہر ہے کہ بہت شدید مخالف ہے. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا بھی عمران خان کے ساتھ مخالفت کے تمام ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں اور اب وہ زبان بھی استعمال ہو رہی ہے جس سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ دشمنی عام ہو گئی ہے, عیاں ہو گئی ہے. مولانا فضل الرحمان ہمارے ممتاز پروگرام چرگا میں پیش ہوئے اور عمران خان کے بارے میں گویا ہوئے. صوبائی حکومت جو ہے اس کا بیان دینے کا سلیقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جمعیت کی بھرتیاں ہیں, اس سے آپ ان کی نا تجربہ کاری, بچپنا پن, حماقت کا اور کیا دل پیش کر سکتے ہیں. جی اب حکومت جو ہے پیپلز پارٹی اور ANP کی تھی اور جواب مل رہا ہے جی کہ ہم جمعیت کے گند کو صاف کر رہے ہیں, تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ہم تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں. ہمارا تو خیال ہے کہ کمر کی تکلیف ہے کہ دماغ کی بھی کوئی مسئلہ ہے تو اس کا بھی علاج ہو جائے تو بہتر ہوگا. مولانا فضل الرحمان گفتگو کر رہے ہیں عمران خان کے بارے میں. پاکستان تحریک انصاف کا متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ گزشتہ انتخابات کے بعد سے جو معاملہ چل رہا ہے, جو مخالفت چل رہی ہے, اس میں متحدہ قومی موومنٹ عمران خان کے خلاف ڈیفیمیشن کا حتیٰ کہ عزت کا کیس بھی کر چکی ہے الطاف حسین صاحب کے حوالے سے. اور اب عام سیاسی بیانوں میں متحدہ قومی موومنٹ کا براہ راست ٹارگٹ, براہ راست نشانہ عام طور پہ عمران خان اور تحریک انصاف ہی ہوتے ہیں جیسا کہ آج ہوا. الیکشن کے دوران کیے گئے وعدوں سے انحراف کیا جا رہا ہے. جو صورتحال PTI کی صفوں میں ان کے لیڈران کے درمیان سیاسی انتشار کی موجود ہے, یہ وہ تمام سوال ہیں جو کہ PTI کے سربراہ اور PTI کی حکومت سے اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کی لڑکھڑاتی اور ناکام ہوتی حکومت سے, کہ جس کے لیے کہا جائے کہ کوت کے پاؤں پالنے میں دکھائی دینے لگے ہیں. سیاسی محاذ پہ مخالفت اپنی جگہ, لیکن اصل جنگ ہوگی وہ جو کہ عمران خان لڑنا چاہتے ہیں, یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیکھنا یہ ہے کہ توہین عدالت کے اس مقدمے میں کیا ہوتا ہے. سیاستدانوں کے مختلف مقدمات سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچے. جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا, اس میں سب سے مایہ ناز کیس ہے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کا, جن کو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین عدالت کے معاملے میں ہی سزا ہوئی, جس کے بعد انہیں نہ صرف وزارت عظمیٰ چھوڑنی پڑی بلکہ وہ سیاست کے لیے بھی نااہل ہو گئے. اس کے علاوہ دوسرے جو مقدمات یا یہ معاملہ سپریم کورٹ پہ ہیں, اس میں مشہور کیس سابق وزیر قانون بابر اعوان کا ہے, سندھ کے موجودہ وزیر اطلاعات شرجیل میمن اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اور رہنما تاج حیدر کا ہے. یہ کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان میں ابتدائی سماعت کے بعد فی الحال ان پر تیزی سے سماعت نہیں ہو رہی ہے اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہیں. لیکن یوسف رضا گیلانی کا کیس ہے جس میں وہ سیاست کے لیے بھی نااہل ہوئے اور وہ انہیں وزارت عظمیٰ بھی چھوڑنی پڑی. کیا عمران خان دفاع یہ کہہ کے کہ وہ دفاع کریں گے, موقف کا دفاع کریں گے, سپریم کورٹ سے معافی نہیں مانگیں گے, وہی بات دہرائیں گے جو انہوں نے پبلک میں کہی؟ کیا عمران خان اور ان کے ساتھی کوئی بڑا رسک تو نہیں لے رہے؟ اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرے گا, آنے والا وقت فیصلہ کرے گا. فخر الدین جی ابراہیم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین کی حیثیت سے اپنا حق ادا کیا یا قوم کو مایوس کیا؟ انتہائی معتبر شخصیت ہیں, بہت ریگارڈ ہے, لیکن اس کیریئر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے دو اہم شخصیات سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. کل کا دن پاکستان کے سیاسی ماحول میں اضطرابی تھا. اس کی بنیادی وجہ دو بڑے قومی اداروں کے حوالے سے ڈیولپمنٹ تھی. سب سے اہم ڈیولپمنٹ تھی چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان جناب جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم نے کل اچانک اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. اس سے قبل الیکشن کمیشن پر خود ان پر شدید تنقید ہوئی تھی اور یہ بات سامنے آئی تھی کہ جناب فخر الدین جی ابراہیم نے عہدے اپنا استعفیٰ دینے کی وجہ یہ رکھی کہ صدارتی الیکشن کے حوالے سے جو شیڈیول انہوں نے طے کیا تھا وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیا شیڈیول جاری کیا جس پہ جناب فخر الدین جی ابراہیم ناخوش تھے اور اس حوالے سے وہ ایک الیکشن کمیشن کی دوسری پوزیشن بنانا چاہتے تھے, یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ الیکشن صدارتی انتخابات 6 اگست کو ہی ہو تاکہ تمام سیاسی جماعتیں اس میں حصہ لیں, جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن میں تقسیم ہو گئی تھی اور جناب فخر الدین جی ابراہیم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ صدارتی انتخابات تک اپنے عہدے پر قائم رہیں گے اور اس کے بعد فوری طور پہ استعفیٰ دے دیں گے, جو کہ انہوں نے کیا. دوسری جانب اسی حوالے سے یعنی کہ الیکشنز کے حوالے سے اور صدارتی الیکشن کے حوالے سے عمران خان کے جو حالیہ بیانات تھے, تند و تیز بیانات,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसका नोटिस लिया और जनाब इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो गया और इस हवाले से अब अगली पेशरफ्त कल होगी। बहुत अहम मामला है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम, जिन्हें इंतहाई उम्मीदों के साथ पूरी कौम ने चीफ इलेक्शन से तैनाती पर वेलकम किया था, पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी कुव्वतें इस मामले पे कम अज कम इकट्ठा हो गई थी। उनको ख्याल था कि जनाब फखरुद्दीन जी इब्राहिम की ज़ेर क़यादत जो इंतखाबात होंगे वो इंतहाई साफ शफाफ शफाफ होंगे। आम तौर पर ख्याल यही किया जाता है कि इंतखाब मजमूई तौर पर ठीक हुए हैं, लेकिन शिकायत भी बेपनाह हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हालात ख़राब हुए सदारती इंतखाब के मौके पर, और सदारती इंतखाबात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बॉयकाट का शिकार हो गए और दागदार हो गए। जनाब फखरुद्दीन जी इब्राहिम पाकिस्तान के मायानाज कानूनदान, कानून साज और इंतहाई मोतबर जज, तारीख उन्हें किस नाम से याद करेगी, ये बहुत अहम सवाल है जो कि आइंदा आने वाला मौरिख इसका तय करेगा। आज का अंदाज़ा लगाते हैं, आज जो मुबस्सिरीन हैं, जो तारीखदान हैं, वो इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं, और इसके लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के सरबराह जनाब अहमद बिलाल महबूब, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के माहिर कानूनदान और साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब अनवर मंसूर खान। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। अहमद बिलाल महबूब साहब, आप बताइएगा कि हवाले से भी शिकायत आ गई थी कुछ, और फिर खैर सदारती इलेक्शन के हवाले से तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। ये फरमाइएगा कि क्या फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब का जो टेन्योर था, मुख्तसर टेन्योर, तकरीबन 1 साल का भी नहीं था, वो चंद महीनों का टेन्योर, इस दौरान क्या फखरू भाई ने कौम को मायूस किया? ये तो दुरुस्त है कि कौमी इंतखाबात में भी बहुत सी शिकायत थी और बहुत सी जायज शिकायत भी थी, लेकिन मेरे ख्याल में वो इंतखाब 2013 का पाकिस्तान के पिछले 9 इंतखाबात की निस्बत बेहतर इंतखाब था। इसमें तमाम तर खामियों और कमजोरियों के बावजूद वो, अगर आप पाकिस्तान के पिछले इंतखाबात से मुआवजा करें तो मेरे ख्याल में ये बेहतर इंतखाबात थे। सदारती इंतखाबात में भी बहुत सी शिकायत थी और बड़ी जायज शिकायत थी, लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं कहूँगा कि फखरुद्दीन जी ने कौम को मायूस किया, क्योंकि जिस वक्त उनका तकर्रर हुआ है उस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ऐसी शख्सियात नहीं थी जिनके ऊपर तमाम पार्टियों का एक इत्तफाक राय हो, इतनी इज्जत और एहतराम हो, क्रेडिबिलिटी हो। तो मेरे ख्याल फखरुद्दीन इब्राहिम साहब इस मनसब पे जो सबसे अहम चीज लेके आए थे वो क्रेडिबिलिटी थी, वो एहतराम था, और मेरे ख्याल में उस एहतराम और उस क्रेडिबिलिटी ने बहुत रोल प्ले किया कि लोगों ने इस इंतखाबात से उम्मीदें भी वाबस्ता की, बड़ी तादाद में वोट डालने भी आए। तो मेरे ख्याल में हमें ये तमाम चीजों को देख के एक मजबूरी तौर पे फिर एक फैसला करना होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो तमाम ख्वाहिशात को तो शायद पूरा नहीं कर सके, कहना भी ज्यादती होगी कि उन्होंने कौम को। अनवर मंसूर साहब, आप एक कानूनदान की हैसियत से अटॉर्नी जनरल आप रहे हैं, जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम भी जज थे, आप उनके करियर को कैसे देखेंगे? ये जो तकरीबन 1 साल का उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से जो करियर था और जो अचानक और एक इंतहाई नापसंदीदा अंदाज में खत्म हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे कि पहले इंडिपेंडेंट होता था कि वो जो फैसला करना चाहे अकेले वो कर सकता था, वो खत्म हो गया। इलेक्शन लॉज को चेंज करके उसमें अब इलेक्शन कमीशन बना दिया, और कोर्ट ने ये होल्ड किया कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन जो है अगर वो पूरा नहीं है तो उस सूरत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई इख्तियार नहीं है कि कोई वो ऑर्डर पास कर सके या कोई एक्शन ले सके। तो इसलिए ये कहना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उसके हो गया है या उसके लिए प्रॉब्लम हो गई है या दागदार हो गया है, वो मुनासिब नहीं होगा। मेरे ख्याल में फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब जो हैं वो एक बहुत अपराइट, ऑनेस्ट और बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, और उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपनी बात को इलेक्शन कमीशन के अंदर नहीं मनवा पा रहे थे। और जाहिर है कि जब नहीं मनवा पा रहे थे तो मेजॉरिटी के साथ डिसीजन होता था, और जाहिर है जब मेजॉरिटी के साथ डिसीजन होता था तो वो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन था और वो इलेक्शन कमिश्नर का डिसीजन नहीं था। इसलिए
میں دوبارہ اس پہ انوائٹ کروں گا. یہ بتائیے گا کہ وجہ نزاع بنی یہ جو صدارتی الیکشن کا شیڈیول چینج ہوا ہے, اس میں فخرو بھائی کے اپنے ریزرویشنز تھے. اب ان کے پاس چوائس تھی کہ وہ یا تو اس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیتے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, یا وہ کرتے جو بالآخر انہوں نے کیا. آپ کے خیال میں کنفیوژن کا شکار رہے فخرو بھائی اس آخری حصے میں جو آخری 10-15 دن تھے؟ نہیں, دیکھیے یہ صرف فخر الدین جی ابراہیم صاحب کا ہی معاملہ نہیں ہے, کیونکہ اب الیکشن کمیشن میں فیصلہ سازی اور فیصلہ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بالکل مختلف ہے سابقہ الیکشن کمشنروں سے. پچھلے الیکشن کمیشنز کے اندر تو چیف الیکشن کمشنر حرف آخر ہوتے تھے, وہی فیصلہ کرتے تھے, اور باقی لوگ جو تھے وہ وہاں صرف رائے دیتے تھے, وہ بھی پارٹ ٹائم. لیکن اب 18ویں ترمیم کے بعد صورتحال یہ ہے, کل وقتی الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں اور چیف الیکشن کمشنر اس کمیشن کے سربراہ ہیں, لیکن ان کا ووٹ ان 5 لوگوں میں سے 1 ووٹ ہے ان کا, یعنی 1/5 ان کی کنٹریبیوشن ہے. ان کے پاس کوئی ویٹو نہیں ہے. وہ اگر باقی لوگ ان کی رائے سے متفق نہیں ہیں اور میجارٹی ان سے اختلاف رکھتی ہے تو فیصلہ وہی ہوگا جو میجارٹی چاہے گی. اس لیے میرے خیال میں یہ فخر الدین ابراہیم صاحب کا سوال نہیں تھا, یہ فیصلہ کرنا تھا پورے الیکشن کمیشن نے. اور میرے خیال میں جو غلطی ہوئی ہے, اور اس میں میرے خیال میں سستی بھی ہوئی ہے, تھوڑی سی غفلت بھی ہوئی ہے, وہ یہ کہ یہ کیس پوری اسٹرینتھ کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ سپریم کورٹ کے سامنے آرگیو کیا جانا چاہیے تھا. ان کا فیصلہ آنے سے پہلے الیکشن کمیشن کو جس طاقت کے ساتھ اپنا کیس وہاں پلیڈ کرنا چاہیے تھا, اور اپنی اس دستوری ٹرف جو ان کو حاصل ہے, جو ان کی حدود ہیں, ان کی جس طرح سے حفاظت کرنی چاہیے تھی وہ انہوں نے نہیں کی. وہاں پہ میرے خیال میں وہ بہت جلدی میں سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا. لیکن اس کے بعد پھر شاید ان کا خیال آیا کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا, لیکن اس کے بعد میرے خیال میں ان کے پاس یہ آپشن نہیں تھا. اچھا انور مسعود صاحب, آپ کیا کہیں گے اس معاملے پہ, یہ جو آخری 15 دن میں ہوا جس میں صدارتی الیکشن کا شیڈیول سپریم کورٹ تک معاملہ یہ پہنچا, اور وہاں پر پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, پھر فخرو بھائی کو اس پہ شدید تحفظات ہو گئے, اس موقع پہ جو ان کا کردار رہا ہے وہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, الیکشن کمیشن کا کام یہ تھا کہ وہ الیکشن کو کنڈکٹ کرے, پریزیڈنشل الیکشن کو. میرے خیال میں فخر الدین صاحب کا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ میں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ وہ اکیلے کچھ کر نہیں پا رہے تھے, اور الیکشن کمیشن جو تھا وہ ایز اے ہول کام کر رہا تھا. اگر وہ ریزائن کر دیتے اس سٹیج کے اوپر تو میرے خیال میں ان کے خلاف زیادہ باتیں اٹھتی, اور ان کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا کہ پریزیڈنشل الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے یہ انہوں نے ریزائن کیا, اس لیے کہ بغیر الیکشن کمشنر کے پریزیڈنشل الیکشن ہو نہیں سکتے تھے. تو اس کی اگر وہ ریزائن کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ ڈیلے ہوتا, ایک نیا الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کرنا پڑتا, اور اس میں اس کا پورا ایک پروسیس ہے کنسلٹیشن کا, پھر ایک نیا ایشو کریٹ ہوتا. میرے خیال میں فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے بہت عقل مندی سے اور بہت کیئرفلی یہ سوچ سمجھ کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ الیکشن ہی ٹوٹلی ڈیلے ہو جائیں. ٹھیک ہے, وہ ایگری نہیں کر رہے تھے کہ یہ 6 دن پہلے کرائے جائیں, مگر وہ یہ بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ڈیلے ہو جائیں. ظاہر ہے کہ جب یہ سب باتیں تھیں تو انہوں نے ملک کا مفاد جو ہے وہ آگے رکھا, اور ملک کے مفاد آگے رکھ کر بعد فیصلہ کیا کہ بعد میں وہ ریزائن کریں گے, پہلے نہیں کریں گے. احمد بلال صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو صدارتی انتخابات کا بائیکاٹ ہوا پیپلز پارٹی ANP اور PMLQ نے کی, ایک بڑا چنک ہے جس نے الیکشن سے باہر رہی, اور پھر دوسری جانب چیف الیکشن کمشنر نے اسی معاملے پہ, اسی شیڈیول کے حوالے سے اپنے عہدے سے انتخابات کے بعد استعفیٰ دے دیا. اس سے پریزیڈنشل الیکشن کی کریڈیبلٹی کس حد تک داغدار ہو گئی ہے؟ یہ صدارتی انتخاب اٹسیلف کتنا داغدار ہو گیا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ صدارتی الیکشن داغدار ہو گئے ہیں, اور پیپلز پارٹی کا بائیکاٹ اور پھر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کہ الیکشنز کو 1 ہفتہ پہلے کرا دیا جائے, اور وہ فیصلہ دیتے ہوئے انہوں نے کئی دوسرے فریقوں کو جو کہ الیکشن میں حصہ لے رہے تھے ان کو بھی نہیں سنا.
یا کم از کم یہ تاثر یہ ہے کہ نہیں سنا. تو اس کی وجہ سے جو ایک عام بحیثیت مجموعی تاثر پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ الیکشنز کی وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی, جو اس اعلیٰ ترین منصب کے لیے الیکشن کے موقع پہ جس کا اہتمام کرنا چاہیے تھا, اور اس کے لیے ایک ہفتہ پہلے الیکشن کرنا کوئی اتنا ضروری نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نواز نے بھی یہ تھوڑی سی زیادتی کی ہے کہ ایک دفعہ جب ڈیٹ الیکشن کمیشن نے طے کر دی تھی تو پھر اس کو چیلنج کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کا فورم تھا, انہوں نے جب اس کو ریجیکٹ کر دیا تو اس کے بعد پھر میرے خیال میں اسے کورٹ پہ نہیں جانا چاہیے تھا. یہ کوئی اتنا بڑا آپ انور منصور صاحب آپ بھی ایگری کرتے ہیں کہ صدارتی انتخابات اس صورتحال کی وجہ سے کافی حد تک داغدار ہو چکے ہیں؟ داغدار بالکل ہوئے ہیں. میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اول تو یہ الیکشن کو پیچھے نہیں آنا چاہیے تھا, اور اگر آئے ہیں تو وہ میرے حساب سے مناسب نہیں تھا. بوائیکاٹ کا مناسب نہیں تھا. کوشش کرنی چاہیے تھی ان کو کہ بجائے بوائیکاٹ کریں وہ اتحاد ان میں آ جاتا آپس میں سب میں, اور اتحاد سے شاید وہ جیت بھی سکتے تھے. تو اس لیے یہ باتیں کرنا کہ بوائیکاٹ کر کے وہ یہ بتا دیں کہ صاحب ہم محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں, وہ مناسب نہیں تھا. اور اس لیے میں ایگری نہیں کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے بوائیکاٹ سے کوئی الیکشن پہ فرق پڑا ہے. الیکشن پہ جو فرق پڑا ہے وہ ججمنٹ کی وجہ سے پڑا ہے, وہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے جس نے کہ ایگری کیا کہ ہم الیکشن کرائیں گے اس تاریخ کو, اس سے پڑا ہے. تو انڈیپینڈنس جو ہے الیکشن کمیشن کی وہ داغدار ہوئی ہے. ہاں, مگر بوائیکاٹ کی محض بوائیکاٹ کی وجہ. بہت شکریہ جناب انور منصور صاحب. بلال صاحب ایک چیز صرف ہمیں یہ بتا دیجئے گا کہ اس پورے معاملے سے مستقبل کے حوالے سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر وغیرہ, اب 5 سال بعد جب انتخابات ہوں تو اس سے تو ہمیں بہت سبق سیکھنا چاہیے. دیکھیے گارنٹی بہت مشکل ہے کہیں بھی ہو کہ تمام سیاسی جماعتیں مطمئن ہوں, تمام فریق مطمئن ہوں, لیکن کم از کم ایک کریٹیکل ماس تو مطمئن ہو, میجورٹی مطمئن ہو, اور کوئی چیز ایسی نہ ہو جسے وہ اس کے خلاف پروو کر سکے. تو میرے خیال میں 2-3 اسباق ہیں. پہلا سبق تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر سابق ججز تمام کے تمام الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں. میرے خیال میں یہ بڑی زیادتی ہے, کیونکہ الیکشن کا کنڈکٹ کرنا ایک انتظامی کام ہے, اور الیکشن ہمارے تمام ججز صاحبان, ان سے تمام تر احترام کے باوجود میں کہوں گا کہ ججز کا انتظامی معاملات کا تجربہ محدود ہوتا ہے. لہذا ہمیں اپنے دستور میں ترمیم کرنی چاہیے, اور یہ الیکشن کمیشن کے ممبرز اور چیف الیکشن کمشنر کے لیے جو کوالیفیکیشن کی اس وقت شرط ہے کہ اسے سابق جج ہونا چاہیے یا اس کے ایکویولنٹ اس کا جج ہونے کی شرائط کو پورا کرنے والا ہونا چاہیے. چیف الیکشن کمشنر کے لیے سپریم کورٹ کا جج اور 4 اراکین کے لیے ہائی کورٹ کا جج. میرے خیال میں اس میں ترمیم کر کے اس کو اوپن کرنا چاہیے. وہ جج بھی ہو سکتا ہے, کوئی سابق نیک نام بیوروکریٹ بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی شخصیت ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں اس کو ایک تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. دوسرا میرا خیال ہے سبق یہ ہے کہ ضعیف العمری بھی ایک اہم میرا خیال ہے رول اس نے پلے کیا ہے. فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے بڑی نوبل شخصیت ہے, انہوں نے میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن کی ہے, لیکن ان کی عمر اب ایسی نہیں تھی کہ وہ میرے خیال میں اس قسم کی سٹریسز کو اور اس طرح کے سٹرینز کو زیادہ دیر تک برداشت کر سکتے. انہوں نے جتنا کر دیا میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت ہے, اور بڑے ٹھیک وقت پہ انہوں نے ریزائن کیا کہ ایک نیا چیف الیکشن کمشنر آئے جس کے پاس الیکشن کرانے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہو کہ وہ تجربہ حاصل کر سکے. بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب. جناب انور منصور خان کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. وزیر اعظم جناب نواز شریف آج کراچی آئے اور قائد اعظم کے مزار پر حاضری دی, اور یاد رکھا کہ اس سے پہلے جب وہ کراچی آئے تھے اب سے کئی سال پہلے تو بختر بند گاڑی میں آئے تھے, ایک ملزم کی حیثیت سے لائے گئے تھے, اور آج وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے آئے جناب نواز شریف کا دورہ کراچی. اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. جناب نواز شریف وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد آج پہلی بار کراچی آئے. بھولے نہیں تھے کہ اب سے چند سال پہلے جب وہ کراچی آئے تھے 1999 اور 2000 میں جب وہ آیا کرتے تھے تو بختر بند گاڑی میں لایا جاتے تھے,
اور کراچی ہی کی جیل میں ان کو قید رکھا گیا تھا. ہائی جیکنگ کے وہ ملزم تھے اور آج ماشاءاللہ جب وہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں آئے ہیں تو وزیر اعظم کی حیثیت سے آئے ہیں, مگر اس موقع پہ سب سے اہم وہ صورتحال تھی جو دیکھنے میں آئی اور انتہائی خوشگوار صورتحال تھی. پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سندھ کے وزیر اعلیٰ جناب سید قائم علی شاہ ان کے بائیں ہاتھ پہ تھے اور متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے سندھ کے گورنر ڈاکٹر ارشد العباد ان کے دائیں ہاتھ میں تھے. قومی رہنما ہر جگہ ایک ساتھ گئے. کراچی میں قائد اعظم کے مزار پر پاکستان پیپلز پارٹی MQM اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نے ایک ساتھ پھولوں کی چادر چڑھائی اور مزار قائد پر دعا کی, پاکستان کی فلاح اور بہبود کے لیے دعا کی. اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی متحدہ قومی موومنٹ اور PML نون کے قائدین نے یہاں سے گڈانی کا دورہ کیا جہاں ایک پاور پارک کا بھی افتتاح کیا. جناب نواز شریف کے اس پورے دورے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب سید قائم علی شاہ اور جناب ڈاکٹر ارشد العباد ان کے ساتھ رہے اور جسے ایک بہت اچھا موقع بھی سمجھا جناب نواز شریف نے قوم کو مفاہمت کا یہ پیغام دینے کے لیے. میرے بائیں جانب قائم علی شاہ صاحب کھڑے ہیں, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یہاں پہ, اس کے چیف منسٹر ہیں. میرے دائیں جانب جو ہیں وہ ارشد العباد صاحب کھڑے ہیں, گورنر یہاں کے, اور ان کا تعلق MQM سے ہے. جو ہے وہ مجھے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بہت عزیز ہیں. انہوں نے اپنا مینڈیٹ لیا ہے, ہم اس مینڈیٹ کی قدر کرتے ہیں. ہمیں اب ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. MQM کا ایک مینڈیٹ ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مینڈیٹ کا ایک دوسرے کا احترام ہوتا رہے گا. پاکستان کی گاڑی جو ہے پٹری پہ رہے گی اور آگے بڑھتی رہے گی. بہت اہم پیغام تھا جو جناب نواز شریف نے دیا. کراچی کے اپنے پہلے دورے کے موقع پہ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بھی کراچی آتے رہیں گے. یہاں سے جناب نواز شریف کمرشل فلائٹ سے جدہ روانہ ہو گئے جہاں وہ عمرے کی ادائیگی کریں گے اور تاخراتیں گزاریں گے. لیتے ہیں کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. اور آج ہی پاکستان آئے امریکہ کے وزیر خارجہ جناب جان کیری اور آج ان کی بہت اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں پاکستان کے قائدین کے ساتھ. کہتے ہیں کہ وہ صدر اوباما اور امریکہ کی جانب سے پاکستان کی عوام کے لیے دائمی دوستی کا پیغام لے کے آئے ہیں, مگر کہتے ہیں ڈرون حملے نہیں رکیں گے. اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری پاکستان میں ہیں. آج ان کی جناب نواز شریف اور پاکستان کی وفاقی کابینہ کے اہم ترین لوگوں سے, حکومت کے اہم ترین شخصیات سے اور فوجی شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے. اور جان کیری کہتے ہیں کہ امریکہ سے ایک بار پھر وہ پاکستان کے عوام کے لیے دائمی اور لانگ ٹرم دوستی کا پیغام لے کے آئے ہیں. امریکہ پاکستان کی ہر صورت میں مدد کرنا چاہتا ہے اور صرف دہشت گردی کے حوالے سے نہیں, ہر حوالے سے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہتا ہے, خاص طور پہ توانائی کے شعبے میں. جان کیری نے آج اپنی ملاقاتوں کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا, I'm here with a simple message. The United States is committed to a long-term partnership with the people of Pakistan. And we remain fully engaged in building a relationship that is based on mutual interests and mutual respect. And we are working closely with the new government in order to advance a shared vision of the future that is marked by peace, by stability, and by prosperity. جان کیری نے واضح کیا کئی موقعوں پر کہ امریکہ فوری اعلان نہیں کر سکتا, یقین دہانی نہیں کرا سکتا کہ ڈرون حملے نہیں ہوں گے, پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر نشانہ نہیں لگایا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عافیہ صدیقی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات چیت پاکستانی حکام کے ساتھ نہیں ہوئی. جب ان سے بارہا یہ پوچھا جا رہا تھا کہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور پاکستان کی حاکمیت کو امریکہ تسلیم نہیں کر رہا, تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ایمن الزواہری پاکستان کی حاکمیت کو تسلیم کر رہا ہے, اور وہ دہشت گرد جو پاکستان کی مسجدوں پہ حملے کرتے ہیں, مدرسوں پہ حملے کرتے ہیں, عام معصوم پاکستانیوں کو ہلاک کرتے ہیں دہشت گرد دھماکوں میں, کیا وہ دہشت گرد پاکستان کی حاکمیت کو تسلیم کر رہے ہیں؟ I know there are issues of sovereignty that are raised often. I would simply remind all of our friends that somebody like an Al-Qaeda leader like al-Zawahiri is violating the sovereignty of this country. And when they attack people in mosques and blow up people in villages and in marketplaces, they are violating the sovereignty of the country.
اہم دورہ تھا جان کیری کا. اسی دوران انہوں نے جناب نواز شریف کو امریکہ کے دورے کی دعوت دی اور اس کے لیے باراک اوباما کا ایک خصوصی پیغام بھی پہنچایا. امریکہ اور پاکستان اب کس راستے پہ چل رہے ہیں اور موجودہ دور حکومت میں پچھلے دور حکومت کے مقابلے میں کیا تبدیلی ہوگی، یہ ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر اور بین الاقوامی امور کی ممتاز ماہر ڈاکٹر ملیحہ لودھی سے. ملیحہ لودھی صاحب، کیا پیغام لائے جان کیری نئی حکومت کے لیے، نواز شریف کے لیے؟ آپ کے خیال میں میسج کیا ہے؟ کوئی نئی بات ہے اس میں؟ پہلے تو یہ کہ یہ پہلا دورہ تھا. وزیر خارجہ جو ہیں امریکہ کے پاکستان آئے بطور وزیر خارجہ. جان کیری پہلے نہیں آئے تھے اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ میاں نواز شریف نے جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں یہ پہلی ہائی لیول انگیجمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ اس کی اہمیت اس میں بھی ہے کہ یہ پہلی مثبت کوشش ہے کہ تعلقات کو ری سیٹ کیا جائے، ان کو ری ڈیفائن اور ری فارمولیٹ کیا جائے. اس لیے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے چند سالوں میں ان تعلقات میں اتار چڑھاؤ بہت آتا رہا ہے، بلکہ 2011 تو ایک بحرانوں کا سال تھا اور اس کے بعد تعلقات کچھ بہتر تو ہوئے، لیکن جو ہم نے آج جس قسم کی سٹیٹمنٹس دیکھی ہیں سیکرٹری کیری سے بھی اور پاکستان کے وزیر خارجہ سے بھی، اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ ایک بہت ہی سنجیدہ سوبر سیریس کوشش ہو رہی ہے کہ تعلقات کو ایک طرح سے ایک سالڈ فوٹنگ پہ ڈالا جائے اور ان کے لیے مستقبل کے لیے ان تعلقات کو باہمی پیوٹ پہ زیادہ لایا جائے، نہ کہ صرف خطے کے ایشوز. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان کو پچھلے چند سالوں میں امریکی انتظامیہ نے صرف افغانستان کے لینس سے دیکھا، صرف پاکستان کو اس کے اپنی اہمیت کے طور پہ نہیں دیکھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس دورے میں جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ کہ وزیر اعظم پرائم منسٹر جو ہیں نواز شریف، ان کی جو ترجیحات ہیں جن میں کہ سب سے اولین ترجیح انہوں نے دی ہے پاکستان کی معاشی بحالی کو، تو اس حوالے سے جو سٹیٹمنٹس ہم نے دیکھی ہیں اور جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں تو صاف یہ لگ رہا ہے کہ تعلقات کو ایک اسٹریٹجک اکنامک ڈائریکشن دی جا رہی ہے، یعنی کہ ایک معاشی ڈائریکشن دی جا رہی ہے ان تعلقات کو. اس لیے پاکستان کی جو چیز جس پہ اہمیت دی گئی ان ٹاکس میں وہ یہ تھا کہ پاکستان کو مارکیٹ ایکسس دیا جائے اور ٹریڈ نہ کہ ایڈ کی ایک ریلیشن شپ مستقبل میں بنے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری نئی پیرامیٹرز طے ہو رہی ہیں تعلقات کے لیے، اس لیے کہ تعلقات اب بحران میں تو نہیں ہیں لیکن ان کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے کہ آخر 2014 کے بعد ان تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی. تو اس حوالے سے کہ اس کا ایک زیادہ بائی لیٹرل پیوٹ یعنی کہ باہمی پیوٹ ہوگا نہ کہ صرف خطے کے ایشوز سے وہ ڈیفائن ہوگی، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور ایک پازیٹیو ڈائریکشن ہے. ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ ماضی میں جو دو دور رہے ہیں نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم کی حیثیت سے امریکہ کے ساتھ مثالی تعلقات نہیں رہے ہیں مسلم لیگ نون کی سابقہ حکومت کے. یہ دور آپ کے خیال میں مختلف ہوگا؟ اگر ہوگا تو کیوں؟ میرا خیال ہے بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی پرانا دور آپ کمپیئر کریں اس دور سے، بیکاز وہ تو سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی دنیا میں کون کون سے ایشوز ہیں، خطے میں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اگر آپ کا اشارہ 1990s کی طرف سے ہے تو اس دور میں تو امریکہ جیسے آپ کو یاد ہوگا اس خطے سے اور پاکستان سے بھی بہت حد تک ڈس انگیج کر چکا تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوال جو ہے یہ کانٹیکس میں ہمیں دیکھنا چاہیے اس کو، اور کانٹیکس اس کا ریجنل اور گلوبل ہوتا ہے. اس وقت جو خطے میں اور پاکستان کے اندر جو پازیٹیو ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں جس کا سیکرٹری کیری نے اس کا اعتراف بھی کیا، اس کو ریکگنائز کیا ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے کہ پاکستان کی ایک ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہوئی ہے. پرائم منسٹر نواز شریف کا ایک ایمبیشس اکنامک ریفارم ایجنڈا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے ایک نیا بیسس بن رہا ہے تعلقات کا، اور وہ تعلقات جو ہیں وہ ٹرانزیکشنل نہیں ہونے چاہیے. اور اس بات کا بھی دونوں وزیر خارجہ نے اس بات کا ذکر کیا، سرتاج عزیز صاحب نے بھی اور سیکرٹری کیری نے بھی، کہ وہ مستقبل کے جو تعلقات ہیں جو دیکھتے ہیں وہ ایک اسٹریٹجک تعلقات کی نوعیت وہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہو. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ تھی. کمرشل بریک اور اس کے بعد ہمارا سلسلہ خدمت خلق ثواب جاریہ. آج فوکس کریں گے پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن، ایک اور تنظیم جذبہ خدمت انسانی سے سرشار انمول خدمات سر انجام دے رہی ہے. آپ کو بتاتے ہیں وقفے کے بعد.
کراچی کے بزنس مین نے کئی دوسرے اداروں کی طرح سے پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن کا بھی قیام رکھا۔ کراچی کے سب سے بڑے جناح اسپتال میں یہ کام کرتی ہے۔ 1991 میں قائم ہونے والی یہ ایک آرگنائزیشن اسی اسپتال میں، جو کہ دراصل سرکاری اسپتال ہے، جدید ترین ایکس رے مشین انہوں نے فراہم کی ہیں۔ 2010 میں ایک OPD قائم کی تھی جس میں 2.5 لاکھ مریضوں سے زائد کو سہولیات فراہم کی جا چکی ہے۔ ایک ICU یہاں پہ خاص طور پہ کام کرتا ہے۔ ایکس ریز کا نیا نظام قائم ہوا ہے، اور اس کے علاوہ لیڈیز کے لیے، خواتین کے لیے ایک الگ وارڈ قائم ہے۔ لیکن سب سے بڑا کام جو اس تنظیم نے کیا ہے وہ انٹروڈیوس کیا ہے سائبر نائف روبوٹک ریڈیو سرجری، جو کہ کینسر کے مریضوں کا روبوٹس کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ اس کے لیے $50,000 سے $90,000 بیرون ملک خرچ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ مفت اس کے ذریعے کینسر کے مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن جو زبردست خدمت سر انجام دے رہی ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی سید عارفین کی یہ رپورٹ۔ 10 سالہ ذہاب عباس کے دماغ میں ٹیومر ہے۔ ذہاب کا PNS شفا میں آپریشن ہو چکا ہے۔ ٹیومر کا کچھ حصہ ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہے، کیونکہ اس کو نکالنے سے ذہاب کی جان کو خطرات لاحق تھے۔ ذہاب آسمان کی بلندیوں کو چھونا چاہتا ہے۔ میں بڑے ہو کے پائلٹ بننا چاہتا ہوں، اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں۔ ذہاب کے والد کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کا علاج کسی اور ملک میں کرا سکیں، لیکن اب ذہاب اور اس جیسے سینکڑوں مریضوں کو ملک میں امید کی ایک نئی کرن نظر آ رہی ہے۔ پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن نے جناح اسپتال کراچی میں ٹیومر اور کینسر کے مرض کے خلاف دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی متعارف کرا دی ہے۔ سائبر نائف نامی اس روبوٹک مشین کی قیمت $4.1 ملین ہے۔ دیکھیں، اس وقت دنیا میں جو کٹنگ ایج ٹیکنالوجی جسے کہا جاتا ہے کینسر کے علاج کے لیے، وہ سائبر نائف ہے۔ اس سے بہتر اس وقت کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کیونکہ یہ لوگوں کی اس طرح کی ٹریٹمنٹ کی فیسلٹی آفر کرتی ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کے بعد بالکل کیور ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے اس کے لیے پلان کیا اور اس کو پاکستان کے اندر لائے اور لگایا۔ سائبر نائف کے ذریعے بنا کسی تکلیف اور آپریشن کے کینسر اور ٹیومر پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نائف جناح اسپتال میں گزشتہ سال 2 دسمبر سے کام کر رہی ہے، اور اب یہاں روزانہ 2 گھنٹے کے 5 سیشنز مفت کیے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں سائبر نائف کی 241 روبوٹک مشینز ہیں۔ اس مشین کے ذریعے علاج کی لاگت $50,000 سے $90,000 آتی ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں یہ مہنگا ترین علاج بالکل مفت ہو رہا ہے۔ اس کامیابی کا سہرا پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن کے سر جاتا ہے۔ 22 سال پہلے قائم ہونے والی پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن جناح اسپتال میں اب تک $1 ارب سے زائد کے مختلف منصوبے کامیابی سے مکمل کر چکی ہے۔ سائبر نائف کے لیے $1 ملین پر ایئر چاہیے۔ دوسرا، ریڈیولوجی کی بلڈنگ کے لیے ایک فلور ہمارا رہ گیا ہے، وہاں پر ہمیں $50 ملین یہ 5 کروڑ روپیہ چاہیے۔ ایک ہم بہت بڑا پروجیکٹ ابھی ہمارے ڈرائنگ بورڈ پہ ہے، and that is complete revamping of the surgical wards. پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن ذہاب جیسے معصوم اور دیگر بے سہارا لوگوں کے لیے سائبر نائف کی شکل میں زندگی کی نئی امید لے کر آئی ہے۔ آپ کی مدد اس امید کی لو کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے کیمرامین آصف شیخ کے ہمراہ سید عارفین، جیو نیوز کراچی۔ خاص طور پر پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن کی سب سے بڑی یہ خدمت کہ روبوٹک نائف جس کے ذریعے کینسر اور ٹیومر کا علاج کیا جا رہا ہے، دنیا کا مہنگا ترین، پاکستان میں مفت علاج۔ ضرور مخیر حضرات مدد کرنا چاہیں رمضان کے مہینے میں اپنی زکوٰۃ سے یا ڈونیشن سے ضرور کریں پیشنٹس ایڈ فاؤنڈیشن کی مدد۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔